السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی نشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد والمصطفى الامجد اسمہ فی السماء احمد وفی الارض ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام و بزرگان قوم ملت و دوستاران عزیز، عشرہ مجالس کی 8ویں مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے، جس کا عنوان ہے پرآشوب دور اور ہماری ذمہ داری، بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم عنوان ہے۔ بس اس عنوان پر ہمیں غور کرنا اور اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عنوان رکھا ہی اس لیے گیا کہ قوم کا ہر نوجوان، قوم کا ہر بچہ، قوم کا ہر سن رسیدہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا وظیفہ کیا ہے اور ہمارا اس پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں اور ہم اپنی وظیفے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان حسینیت کا نام لینے والا ہو اور ان کے راستے پر چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ ممکن ہی نہیں ہے، یہ امکان نہیں پایا جاتا کہ انسان صرف حسین حسین کہے اور حسین کے مقصد کو فراموش کر جائے۔ یہ امکان نہیں پایا جاتا کہ آج کا نوجوان صرف عباس عباس کا نعرہ لگائے لیکن عباس کے نقش قدم پہ چلنے کو آمادہ نہ ہو۔ آج 8 محرم ہے، آج بھائیوں کا دن ہے۔ بہت اہم پیغام یہ اپنے نوجوان کو دینے جا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، بیدار ہو۔ 8 محرم مولا عباس کا دن ہے، 8 محرم خدا کے شیر کا دن ہے، 8 محرم فاطمہ کے لخت جگر کا دن ہے، فاطمہ کے بیٹے کا دن ہے۔ آج 8 محرم ہے، آج کے دن کم سے کم جو عمل کرو، اور عباس کی سیرت پہ اگر عمل کرنا ہے تو سب سے کم عمل جو سیرت پہ جناب عباس کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو ختم کر دو۔
یہ پہلا عمل ہے اس سیرت کا۔ اگر بھائیوں میں اختلاف ہے تو اسے دور کر دو، اس لیے کہ بھائیوں کا اختلاف اگر دور ہو جاتا ہے تو ان بھائیوں کی طاقت کو جب الگ الگ ہو جاتی ہے تو انسان پستیوں میں جانے لگتا ہے، لیکن جب یہ بھائیوں کی طاقت جمع ہو جاتی ہے اور ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو پوری دنیا میں ایک اتحاد کی بنیاد پہ انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، انہیں کوئی پستی میں نہیں ڈال سکتا، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، جب اس شرط کے ساتھ یہ کہ یہ خود جڑے ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین کی زبانی سے میں نے مولا عباس کے سلسلے میں یہ جملہ سنا تھا، اور عجیب و غریب جملہ ہے جو آپ نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں یوسف علیہ السلام بھی یہ کہتے نظر آئیں کہ پروردگار اتنے بھائیوں سے بہتر یہ تھا کہ عباس جیسا بھائی عطا کر دیتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں 8 محرم کو کوئی اور عنوان پہ مجلس نہیں پڑھتا۔ 8 محرم یعنی صرف مولا عباس، فضائل بھی عباس علیہ السلام کے اور مصائب بھی مولا عباس کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس لیے کہ کائنات میں یہ واحد شخص ہے جس نے اطاعت پروردگار میں، اطاعت امام وقت کے امام کے اطاعت میں اور امام حسین علیہ السلام کے اطاعت میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اپنے آپ کو اس مقام پہ روک نہیں سکتی تھی جس مقام پہ مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کی بات مانی ہے، وقت کے امام کی بات مانی ہے۔ وقت کے امام نے کہہ دیا کہ عباس رک جاؤ تو تلوار کو نیام میں رکھ کے، آنکھوں سے آنسو بہا کے، حکم امام کو مان کے، ایسا جری، ایسا شجاع، ایسا بہادر جو نگاہوں پہ لشکر کو روک دے، جس کے تلوار کے خط اور لکیر میں اتنی طاقت ہو کہ کہہ دے اگر تم میں کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو تو اس تلوار کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار کر جاؤ، دشمن دور نظر آئے۔ یہ عباس کی ہیبت و جلالت تھی، لیکن وہی عباس جو بہادری میں اتنا مشہور تھا، جس کی تلوار میں اتنی کمال تھی، جس کی تلوار میں اتنا کمال تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت میں اتنا کمال تھا، وہی عباس جب امام کی بات ماننے کی آتی ہے تو وہ اپنی طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی لکیر کو واپس لے لیتے ہیں۔ وہی عباس جو لکیر کھینچ کے ابھی روک رہے تھے، وہی خیمے کی تنابیں کھول کے دنیا کو بتا رہے ہیں کامیابی اپنی طاقت میں نہیں ہے، کامیابی اپنی بہادری میں نہیں ہے، کامیابی یہی ہے کہ بھائی کے مقابلے میں ایسے ہو جاؤ کہ دنیا تسلیم کر لے کہ ایسا ماننے والا بھی ہوتا ہے، ایسا سر تسلیم خم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ کامیابی دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے، بس کامیابی اسی میں ہے کہ جو آپ کا وقت کا امام کہہ رہا ہو اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جانتے ہیں کیسے بہادر تھے مولا عباس؟ جانتے ہیں؟ نوجوانوں سنو، مولا عباس، دنیا کا قانون یہ ہے، بہت توجہ، دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بہادر ہوتا ہے تو اس سے بہادر بچوں سے لڑوایا جاتا ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو بہادر بچہ ہوتا ہے، اگر کوئی بہادر بچہ ہوتا ہے تو اس کو ٹرین کرنے کے لیے، اس کی تمرین کرنے کے لیے جو بہادر بچے ہوتے ہیں ان سے اسے لڑوایا جاتا ہے تاکہ اس کی بہادری کا پتہ چل جائے۔ لیکن کائنات میں واحد علی کا بیٹا، علی کا شیر عباس ہے کہ جو بچپنے میں بہادر بچوں سے نہیں لڑتا تھا، بلکہ مولائے کائنات جناب ابوالفضل عباس کو بہادر بچوں سے نہیں لڑواتے تھے، بہادر مردوں سے لڑوایا کرتے تھے، اور ہر قبیلے میں اعلان کر دیتے تھے، ایک قبیلے والوں تم میں جو بہادر اور جنگجو ہے اسے بلاؤ اور آئے میرے عباس سے پنجہ آزمائی کرے۔ یہ ہے ابوالفضل عباس کی بہادری۔ عباس بچپنے میں بھی بچوں سے نہیں لڑتے تھے، مردوں سے لڑتے تھے۔ یہ کمال ہے ابوالفضل عباس۔ آپ دیکھیں یہ مولائے کائنات کرتے تھے، حسب نسب خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بہادری آئی کہاں سے، یہ بہادری آئی کہاں سے۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس لیے کہ وقت کے امام کو بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات نے جناب عقیل سے کہا تھا، جناب مسلم کے والد محترم جناب عقیل اپنے بھائی سے کہا، عقیل مجھے ایک بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ۔ بہت توجہ میرے عزیزو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہا بہادر خاتون، اصل بہادر خاتون تو مولا کہہ ہی نہیں سکتے،
اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ خاتون اگر بہادر ہوگی تو گھر کی چہار دیواری میں رک نہیں پائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے نا. مولا نے کیا کہا؟ بہادر خاندان. اس لیے کہ بہادر خاتون کہہ ہی نہیں سکتے. اس لیے علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں, جو خود کہہ رہا ہے کہ بعض ایسی صفتیں ہیں جو مردوں کے لیے ایسی صفت اور حسنہ ہے, صفت حسنہ ہے, لیکن عورتوں کے لیے وہی عیب ہے. مولا فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے عیب ہیں لیکن مردوں کے لیے اچھا ہے. بہت سے کام ہیں, جیسے بہادر مرد کے لیے اچھا ہے, بہادر ہونا مرد کے لیے اچھا ہے بہادری, لیکن عورتوں کے لیے بزدلی اچھی ہے. توجہ ہے نا, عورتوں کے لیے بزدلی اچھی ہے. اور جس گھر کے مرد بہادر نہیں ہوتے ہیں پھر اس گھر کی عورتیں باہر نکل جاتی ہیں. لہذا بہادری مردوں کے اندر ہونی چاہیے, عورتوں کے اندر بزدلی اچھی. مولا فرماتے ہیں کہ بزدلی اچھی ہے. ایسے ہی سخاوت مردوں کے لیے ایک صفت حسنہ ہے, ایک بہترین صفت ہے کہ مرد سخی ہو, مرد کنجوس نہ ہو. اگر مرد کنجوس ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر عیب ہے. مرد کو سخی ہونا چاہیے, مرد کو سخاوت کا دریا بہانا چاہیے, لیکن عورت کے لیے مولا فرماتے ہیں عورت کو کنجوس ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے ہنر ہے. اگر عورت سخی ہو جائے گی تو یہ اس کے لیے عیب ہے. غور کر رہے ہیں, سخاوت یہاں پہ جو معنی ہیں تو عیب ہے. کیوں عیب ہے؟ اس لیے کہ اسے پورا گھر چلانا ہے, اسے پورا سسٹم بنانا ہے, اسے نظام بنانا ہے. لیکن مرد کو سخی ہونا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لانے والا اسے پتا ہے کتنا اپنے پہ خرچہ کرنا ہے, کتنا غیروں پہ. ہاں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر تو خوب خرچ کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر پہ خرچ ہی نہیں ہو رہا. گھر میں بچے بھوکے ہیں, پہننے کو لباس نہیں, کھانے کو کھانا نہیں, باہر اڑ رہے ہیں, ہوٹل بازیاں ہو رہی ہیں. مولا نے فرمایا ایسے لوگ میدان محشر میں بدترین مخلوق کہلائے جائیں گے, جو باہر تو خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر میں آتے ہی ہٹلر بن جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو مجھے ادھر نہیں آنا ہے, بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. میں چلوں آپ کو مولا کائنات غالب کل غالب اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں, اے عقیل مجھے بہادر خاندان بتاؤ. میں کہوں گا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات نے چونکہ عقیل سے اس لیے کہا, جناب عقیل سے اس لیے کہا کہ وہ ماہر انساب تھے, وہ لوگوں کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے اس کا باپ کون ہے, اس کے دادا کون ہے, اس کا پردادا کون ہے. پوری ایک فہرست 7 پشتوں تک جناب عقیل دیکھ کے ماہر انصاب تھے. وہ شجرہ دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے پورا شجرہ بتا دیا کرتے تھے. اور واقعہ بھی موجود ہے, جب آخری زمانے میں یعنی آخری وقت جناب عقیل کا آنکھوں سے بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا, اتنے میں دربار میں کسی نے آواز لگائی اور کچھ الگ سی بات کہہ دی. تو ایک مرتبہ بے ساختہ جناب عقیل کہتے ہیں, اے فلاں کے بیٹے خاموش ہو جا. توجہ کریں آپ, اے فلاں کے بیٹے خاموش ہو جا, بیٹھ جا اپنی جگہ سے. ایک مرتبہ جیسے ہی آواز ہوئی وہ بے چین ہو گیا, انہیں کیسے پتا چلا؟ تو پتا چلا جناب عقیل کے اندر یہ صلاحیت. ٹھیک ہے, جناب عقیل کے اندر صلاحیت تھی, ماہر انصاف سے, شجروں کو جانتے تھے, سب کچھ اپنے جگہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے, جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے, کہنے والا کون ہے. ارے عقیل ماہر انصاب ہوں, ان کے علم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, وہ ہوں گے عالم, وہ ہوں گے شجرے کے جاننے والے, وہ ہوں گے انصاب کے مالک, لیکن کہنے والا کون ہے؟ ارے کہنے والا اللہ کا وہ شیر ہے جس کی زبان تو زبان, نگاہ تو نگاہ, جس کی تلوار بھی اگر چلتی ہے تو 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. تلوار بھی اگر چلتی ہے تو 70 نسلوں کا جائزہ. آپ سنیں گے, جملہ سن لیں. مالک اشتر کہتے ہیں مولا کائنات سے, غالب کل غالب علی ابن ابی طالب, مولا میں میدان جنگ میں آپ کی تلوار پہ نظر رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آپ کی تلوار جب چلتی ہے تو گردونوں کو چھوڑتی ہے, پھر کاٹتی ہے, پھر چھوڑتی ہے, پھر کاٹتی ہے, پھر چھوڑتی ہے, پھر کاٹتی ہے. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ گردنیں چھوڑ چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ آواز دی ہے میرے مالک, ارے میرے مالک میں علی ہوں, علی خدا کی قسم میری تلوار جب چلتی ہے تو صرف گردن نہیں دیکھ لی, 7 نسلوں کو دیکھتی ہے. اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو گردن چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے بھائی عقیل, ایک بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ, کوئی بہادر خاندان بتاؤ. تو علی نے کیوں کہا پتہ ہے؟
علی نے ویسے ہی کہا، ویسے ہی سوال کیا، ویسے ہی پوچھا جیسے خدا نے موسیٰ سے پوچھا تھا۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ماں تلکا بے یمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے آواز دی، پروردگار یہ عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اسے تکیہ کر کے سو جاتا ہوں، اس سے خیمے بنا لیتا ہوں۔ ہاں، اللہ کو پتا تھا کہ ادھر بیان کروں گا، ادھر پوچھوں گا، موسیٰ قصیدہ پڑھنے لگیں گے، ہے نا؟ یہی تو ہے نا، موسیٰ نے قصیدہ عصا پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے کچھ یاد آیا؟ اللہ نے بھی کہیں اور اللہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ چادر کے نیچے کون کون ہیں؟ ارے جیسے ہی پوچھا ویسے ہی خدائی وجد میں آ گئی، رحمانیت وجد میں آ گئی، خدا نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، اے میرے حبیب یاد رکھو کون ہیں؟ جبریل کہتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون کون ہیں؟ اللہ نے آواز دی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ایسے ہی مولا کائنات نے پوچھا، میرے بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ۔ جناب عقیل نے شروع کیا، آواز دی، میں جانتا ہوں ایک قبیلہ ہے جسے کلابیہ کہا جاتا ہے۔ اس کلابیہ قبیلے کا کمال یہ ہے کہ جس خاندان کی جس قبیلے کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، اور ایسا رشتہ بھی جانتا ہوں خدا کی قسم، اتنی طاہرہ ہیں، اتنی طیبہ ہیں، اتنی پاک و پاکیزہ ہیں، ایسا رشتہ بھی جانتا ہوں کہ ایک ایسی طیب و طاہرہ خاندان کے مالک ہے کہ جس خاندان میں اب بھی ایک ایسی خاتون موجود ہے کہ جس کا نام پہلے سے ہی فاطمہ رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اے میرے بھائی عقیل کون ہے وہ؟ کا کلابیہ خاندان، حزام کی بیٹی۔ کہے بھائی تو یہ رشتہ پہنچایا جائے۔ میرے عزیزوں میں کہاں تک پڑھوں؟ شاید یہ سارے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کر پاؤں، جہاں تک مرحلہ آپ کا ساتھ ہوا وہاں تک چلوں گا۔ میں خدا کی قسم دنیا میں دو چیزیں ہیں، کسی انسان کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا اس کا حسب پہچانا جاتا ہے یا اس کا نسب پہچانا جاتا ہے۔ نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کے فضائل کو، حسب کہتے ہیں جو انسان خود فضائل اختیار کرتا ہے اپنی محنتوں کی کمائی کو۔ جو اپنی محنت سے انسان سخاوت کرتا ہے تو سخی کہلاتا ہے، سچ بولتا ہے تو صادق کہلاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ انسان کے اندر جو صفات ہوتی ہے اسے حسب کہتے ہیں، اور ایک صفت ہوتی ہے جو آباء و اجداد سے پائی جاتی ہیں۔ تو ہم کہاں تک جناب عباس کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کریں؟ خدا کی قسم عباس کائنات کے اس کمال ترین انسان کا نام ہے، اس کمال ترین انسان کا نام ہے کہ اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے تو جس کا دادی حال دیکھیں گے تو باپ سید الاولیاء، دادا سید البطحاء، توجہ ہے نا، ماں حزام کی بیٹی۔ کون حزام؟ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں ان کا نام ہی تھا کیا؟ نیزوں سے کھیلنے والا لقب تھا ان کا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، عباس کے نانا وہ تھے کہ جس سے پہلے تلواروں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، نام لکھا ہوتا تھا۔ یہ تو کمال شجاعت حیدر کرار ہے کہ جس پر عباس کے نانا کا نام لکھا ہوا کرتا تھا۔ جب مولا کائنات کی ذوالفقار چلی تو دنیا کے بہادروں نے وہ نام ہٹایا اور علی کا نام لکھنا شروع کر دیا۔ یہ عباس کے سکھانے والے علی کی شجاعت کا کمال تھا۔ تو یہ حسب اور نسب، حسب جو خود کمائے، کیا کمایا معلوم ہے آپ کو؟ عباس نے خود کیا دنیا سے اپنے حوالے کیا ہے؟ خدا کی قسم دنیا تصورات کی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ جو کائنات کو میرے مولا عباس نے فضائل کی دنیا میں مولا حسین کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین۔ پروردگار عالم فضل عطا کرتا ہے مجاہدین کو قائدین پہ، بیٹھنے والوں پر، قیام کرنے والوں کو۔ بس یہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ آج شجاعت مولا کائنات اور مولا عباس کی تاریخ ہے، لہٰذا میرے نوجوانوں اپنے اندر شجاعت پیدا کرو۔
جب کوئی وقت پڑے تو گھروں میں بیٹھے مت رہو، بلکہ قیام کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے پروردگار عالم فضل عطا کرتا ہے مجاہدین کو قائدین پر۔ اٹھو، بیدار ہو، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، خدا بند عالم فضل عطا کرتا ہے کس کو؟ جو مجاہد ہوتے ہیں، جو جم کے لڑتے ہیں، جو دنیا میں مارکے میں پیچھے نہیں ہوتے ہیں، جو تلوار چلاتے ہیں اور میدان میں شہید ہو جاتے ہیں یا غازی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو خدا انہیں فضل عطا کرتا ہے۔ بس میں جملہ آپ کے حوالے کر کے بات آگے بڑھا دوں، خدا کی قسم، جو دنیا میں دونوں ہاتھوں سے لڑتا ہے اور لڑ کر غازی یا شہید بنتا ہے، اسے اللہ فضل کے تحفے سے نوازتا ہے، اسے خدا فضل کے تحفے سے نوازتا ہے۔ بس یہی فرق ہے دنیا میں اور شہیدوں میں اور مولا عباس میں، دنیا کے غازیوں میں اور مولا عباس کے غازی ہونے میں، کہ دنیا اگر دونوں ہاتھوں سے لڑ کے غازی بنتی ہے تو اسے فضل کہا جاتا ہے، لیکن جو دونوں ہاتھوں کو بغیر ہاتھوں کے اور دونوں ہاتھوں کو کٹا کے کائنات میں امام حسین کی مدد کرتا ہے، اسے فضل نہیں کہا گیا، اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس میرے نوجوانوں، یہیں پہ آپ سے رک کے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے حوالے کر دوں، خدا کی قسم بہت اہم پیغام ہے، یہاں رک کے پھر گفتگو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ تک پہنچانا۔ آج 8 محرم ہے، مولا عباس کا دن ہے۔ آج کے دن کو مولا حسین کے لیے وقف کر دو، وقف کر دو مولا حسین کے لیے، اس لیے کہ عباس نے اپنی پوری زندگی حسین کے لیے وقف کیا۔ کیا وقف کرنا ہے آج آپ کو؟ رات میں 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ٹویٹر اسٹور میں آپ کی محبتوں کا امتحان ہے کہ آپ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں 10 کروڑ لوگوں تک ہمیں حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ پھر سے سن لو میرے نوجوانوں، رات 8 بجے سے 11 بجے تک ٹویٹر اسٹور میں تم اکیلے نہیں، جہاں جہاں تمہارے جاننے والے دوست احباب رشتہ دار ہیں، سب تک یہ بات پہنچاؤ کہ آپ تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ #حسین فار جسٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹویٹ کریں۔ یہ آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ سب تک پیغام پہنچائیں، تاکہ امام کیوں کریں آپ یہ؟ میرے لیے، کسی سسٹم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ آپ کو 10 کروڑ مسلمانوں اور دنیا کے انسانوں تک امام حسین کو پہنچانا ہے، یہ امام حسین کے لیے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف ٹویٹ کرنا ہے آپ کو۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ امام حسین کو دنیا کا نمبر 1 ٹرینڈنگ ٹاپک کریں اور ٹاپک بنا سکے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پوری دنیا میں، ٹویٹ کی دنیا میں شیعت ہر جگہ غالب رہی۔ 1400 سال سے آج تک ہم کم تھے، محدود تھے، 5 تھے تب بھی کامیاب، 12 تھے تب بھی کامیاب، 14 ہوئے تب بھی کامیاب، 72 تک پہنچے تب بھی کامیاب۔ قلت ہمیں روک نہیں پاتی۔ ارے دنیا نے دیکھا حج کے زمانے میں 20 اور 40 لاکھ، حسین کے کربلا میں 5 کروڑ، تو تم اپنی تعداد کے حساب سے آگے بڑھو، اور پوری دنیا میں 10 کروڑ تک ٹویٹر اسٹورم کے ذریعے امام حسین کو نمبر 1 بنانا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، اور آپ اسے اپنے دوست اور احباب تک پہنچا دے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے خدا کے لیے کرو، اپنے حسین کے لیے کرو، مولا عباس کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اپنی پوری حیات حسین کے نام وقف کر دی، لہذا مولا عباس کے لیے اتنا کرو۔ مولا عباس کے دن امام حسین کے لیے کرو، دنیا کا ٹویٹر پر نمبر 1 ٹرینڈنگ ٹاپک بنا سکے، اور دنیا دیکھ لے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ آپ سے ہوگا، یہ آپ کریں گے تب ہوگا۔ 10 کروڑ تک پہنچانا ہے، جہاں جہاں بچے کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو ٹویٹ کرو امام حسین کے نام پہ، رات 8 بجے سے 11 بجے تک۔ بس یہاں بات ختم کرتا ہوں۔ اے علی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا بہادر خاندان، کس لیے؟ تاکہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو اور حسین کی مدد کر سکے، حسین کی نصرت کر سکے،
حسین پہ اپنی زندگی کو وقف کر دے، جب تک حسین کے ساتھ رہے اپنے آپ کو غلام سمجھے، حسین کو آقا سمجھے۔ یہ کیفیت ہے۔ عقیل بھی چلے، عقیل بھی پہنچے۔ جناب عقیل کے لیے روایت کہتی ہے کہ جناب عقیل کہاں پہنچے؟ وہاں جس گھر میں فاطمہ کلابیہ رہتی ہیں۔ توجہ کریں، ان کا نام ام البنین نہیں ہے، ان کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ کنیت ہے ام البنین، لقب ہے ام الکرامہ، لقب ہے ام الکرامہ۔ اب بس دو چار جملے اور بات ختم کر دوں۔ جناب عقیل پہنچے، اور جناب عقیل جب اس دروازے پہ پہنچے، ان کے خاندان میں پہنچے اور قبیلے میں پہنچے، تو جناب حزام نے استقبال کیا۔ جناب حزام آگے بڑھے اور آ کے استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے جناب عقیل کو لے کے آئے اور کہا کہ کم سے کم 3 دن میرے گھر میں مہمان رہنا ہوگا۔ ہمارے قبیلے کا دستور ہے، عرب کے شریف قبیلوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو مہمان آتا تھا اسے کم سے کم 3 دن روکا جاتا تھا، ورنہ اگر 1 دن میں مہمان چلا جاتا تھا تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے۔ اب آج کا دور نہیں ہے کہ مہمان کے آتے ہی دل میں خیال ہوتا پتہ نہیں کب جائے گا۔ پوچھ بھی لیتے بعض جگہوں پہ کہ مولانا صاحب آ جائیں، کل چلے جائیں گے آپ، یا شام تک آپ چلے جائیں گے، کس ٹرین سے جائیں گے، واپسی کب ہے؟ یعنی کسی نہ کسی بہانے سے یہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ یہ کب جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فارمیلٹیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آ گیا تو ہمارا نظام اور سسٹم خراب ہونے لگتا ہے نا۔ جبکہ معصوم فرماتے ہیں مہمان آتا ہے تو تمہارے گھر میں برکت لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو تمہارے گھر سے گناہیں لے کے واپس جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے۔ پہنچے، جناب عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حزام آئے اور حزام کو بلایا گیا۔ جناب حزام جب قریب آئے تو جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ اے سردار بطحا، اے کعبے کے متولی، ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کہ بنو ہاشم کے قبیلے سے نکل کر آپ کو قبیلہ کلابیہ میں آنا پڑا؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ خود چل کر یہاں پہ آ گئے ہیں؟ جناب عقیل کہتے ہیں اے حزام، اور کسی مقصد سے نہیں آیا ہوں، میرے قبیلے میں ایک نوجوان ہے جس کا رشتہ آپ کے قبیلے میں لے کے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے لے کے آیا ہوں۔ کہا کس نوجوان کی بات کرتے ہو؟ یوں تو بنو ہاشم کا ہر نوجوان بافضیلت ہے، با کمال ہے، لیکن کیا تم کسی خاص نوجوان کا رشتہ لے کے میرے پاس آئے ہو؟ جناب عقیل کہتے ہاں ہاں، عام نوجوان کی بات نہیں کرتا، میں اس کا رشتہ لایا ہوں جو میرا بھائی ابو طالب کا بیٹا، اللہ کا اسد اور خدا کا شیر علی ابن ابی طالب ہے، میں اس کا رشتہ تیری خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ حزام کو دیکھتے ہی مسکرا اٹھے۔ جناب حزام جناب عقیل سے کہتے ہیں، بس بڑی عجیب و غریب روایت ہے یہاں پہ، جناب حزام فوراً شکر کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو جلدی سے سر سے ہٹایا، جو کچھ پہنے ہوئے تھے زمین پہ سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد شکر کا سجدہ کیا اور آسمان کا رخ کیا۔ اے میرے اللہ، ارے میرے گھر میں آنے والی میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہونے جا رہا ہے جو تیرے گھر میں آیا ہے۔ یہ توجہ کریں، اس سے ہونے جا رہا ہے جو تیرے گھر میں آیا ہے۔ حزام خوش ہونے لگے، چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور جناب عقیل کہتے حزام یہ خوشی کا سبب ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل خوشی کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ عقیل کو جناب حزام نے روکا، اے عقیل یہ ٹھیک ہے، میرے لیے باعث مسرت ہے، میرے لیے باعث خوشی ہے، میرے لیے باعث فخر ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کا رشتہ میرے گھر تک آ گیا ہے، تو اے حزام لیکن رک جاؤ، کچھ شرافت کا تقاضا بھی ہے، کچھ شریف گھرانوں کا تقاضا بھی ہوتا ہے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ تمدن ہوتی ہے، کچھ تہذیب ہوتی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اے میرے حزام اب کیا باقی ہے؟ کہا رک جاؤ، ابھی جس کی شادی کا مسئلہ ہے پہلے اس بیٹی سے پوچھ لوں اس کا کیا فیصلہ ہے۔ نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، پہلے اس بیٹی کا جواب طلب کر لوں وہ کیا چاہتی ہے، اس لیے کہ شریف خاندانوں میں ایسے شادی کا رشتہ نہیں لگایا جاتا کہ بیٹی راضی ہو یا نہ ہو، نہیں،
ارے عزیزو دنیا کو عجیب و غریب درس دیا ہے جناب حزام نے. اے دنیا والو اگر علی جیسا رشتہ بھی ہو تب بھی پہلے فیصلہ بیٹی کا دیکھا جائے گا, بیٹی راضی ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر بیٹی راضی ہے تو بسم اللہ. میں سوال کر کے آتا ہوں, جناب حزام اپنی جگہ سے اٹھے. تاریخ کہتی ہے حزام چلے. آج جو چل رہے ہیں تو چلنے کا انداز الگ ہے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے, چہرے سے خوشیاں ظاہر ہیں. گھر کے اندر قدم رکھا, گھر کے اندر قدم رکھنا تھا کہ جناب ثمامہ آگے بڑھی جو جناب حزام کی اہلیہ ہیں, جناب عباس کی نانی ہیں, وہ آگے بڑھی. آواز دی میرے والیو وارث آج بڑا خوش نظر آ رہے ہو, کون آیا ہے, کیا بات ہے؟ کہا جناب عقیل آئے ہیں, علی کا رشتہ لے کے آئے ہیں. کہا کون علی؟ کیا وہی علی جو خدیجہ کے داماد ہیں؟ نہیں توجہ کریں, کیا وہی علی جو خدیجہ کے داماد ہے؟ کہا ہاں ہاں وہی علی ہیں. ماں بھی شکر کے لیے آسمان کا رخ کرتی ہے, میرے اللہ میرے گھر پہ علی کا رشتہ آ گیا. اللہ اکبر. لیکن حزام کہتے ہیں اے میری شریک حیات تم ماں ہو, جاؤ اپنی بیٹی کے سامنے یہ رشتہ رکھو, جاؤ اپنی بیٹی کے سامنے یہ رشتہ رکھو. میری بیٹی اگر قبول کر لیتی ہے تو یہ رشتہ قبول ہے. روایت کہتی ہے جناب ثمامہ جناب فاطمہ کلابیہ کے حجرے میں پہنچی, قریب پہنچی. اے میری بیٹی ایک رشتہ آیا ہے. کون سا رشتہ ہے مادر گرامی؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ آیا ہے, عقیل لے کے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ بیٹی کہتی ہے کہ مادر گرامی آپ لوگوں کی خواہشوں پر میری خواہش کی کیا حیثیت ہے, جو آپ نے طے کیا ہوگا وہ میرے لیے بہتر کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی درس ہے بیٹی کا اپنے ماں باپ سے کہ ماں باپ جو کریں گے وہی بہتر ہوگا. آپ نے جو سوچا ہوگا وہی بہتر ہوگا. لیکن میں ایک خواب آپ کو سنا دیتی ہوں, سنیں عزیز و جناب کلابیہ کہتی ہیں کہ مادر گرامی میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بس ایک خواب آپ کو سنا دوں. میں کل رات سوئی ہوئی تھی, خواب میں ایک معظمہ آئی اور تشریف لانے کے بعد میرے خواب میں مجھ سے کہتی ہیں اے کلابیہ اٹھ جا. ارے اٹھ جا اس لیے کہ تیرے پاس اب وہ رشتہ آنے والا ہے کہ تو میرے بیٹے کی ماں بن جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو میرے بیٹے کی ماں بن جائے گی. جناب کلابیہ نے قبول کیا اور یہ جملہ سنتے ہی جناب ثمامہ نے خوشی کی اور مسرسوں سے بھرے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور لا کے جناب حزام سے یہ کہا جاؤ جاؤ مبارک ہو, مبارک ہو, اس لیے کہ کلابیہ کو بھی رشتہ قبول ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ ساری پیغامات اور باتیں پڑھوں جو جناب حزام اور جناب عقیل کے درمیان باتیں ہوئیں. یہ بزرگ خاندانوں کے تعلقات آپس میں بہت پرانے ہیں, کوئی آج کے نہیں ہیں. پورے مکے میں ہر قبیلے والا نبی کریم اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار رہے اور ان کے مقابلے میں آئے, لیکن کلابیہ خاندان کسی بھی زمانے میں نبی کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کیا. یہ پرانا دستور ہے. اب میرے پاس پورا شجرہ ہے اور میں وہ پورا شجرہ بھی نہیں پڑھ سکتا آپ تک. بس بات آگے بڑھا دوں یہیں سے کہ جناب کلابیہ اور مولا کائنات کی شادی کے لیے دونوں طرف تیاریاں ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ بارات علی کی نکلی. اب کیسے نکلی یہ پورا ایک سسٹم ہے اور پورا نظام ہے, میں وہاں تک نہیں جا سکتا. ارے ابو طالب جیسا پہرا تھا, محمد جیسا ساتھ میں رہنے والا, پورا سسٹم چل رہا ہے. تاریخ آدم و عالم میں پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ مولا کائنات جناب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے ازدواجی زندگی کے لیے یہ قافلہ چلا. جناب مولا کائنات کلابیہ خاندان میں پہنچے. جب وہاں بیٹھے تو خطبہ نکاح خود پڑھا, مولا کائنات نے خود پڑھا, نکاح پڑھا. اب یہ الگ بات ہے, کائنات میں آپ تلاش کریں, ہم سے کیا پوچھتے ہیں ابو طالب کون تھے, ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ایک سوال ہم تم سے کر لیتے ہیں, بتا دو جب نبی کریم کا نکاح ہو رہا تھا تو نبی کریم کا نکاح کس نے پڑھا؟ جب دعوت ذوالعشیرہ کی دعوت دینی تھی تو بتاؤ تم کہ دعوت ذوالعشیرہ کی دعوت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی یا ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی؟ بتاؤ.
بتاؤ، جب پورا مکہ نبی کی مخالفت کر رہا تھا تو نبی کی موافقت میں جو قدم اٹھ رہے تھے وہ ابو طالب کے تھے یا کسی اور کے تھے؟ شیب ابو طالب میں زندگی کس نے گزاری اور کب گزاری اور کیوں گزاری؟ یہ سوال تم سے پوچھنے کے قابل ہے، ہم کیا بتائیں؟ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں، ایمان ابو طالب پہ بحث کرنا بیکار ہے، عرفان ابو طالب حاصل کرنا ہے تو کارنامہ ابو طالب دیکھتے جاؤ، ایمان ابو طالب خود بخود پتہ چلتا جائے گا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو مولا کائنات نے، اب قافلہ چلا، شادی ہو گئی، بیوی آئیں۔ جانتی ہیں ہمارے ہاں دستور ہے کہ عورتیں جب آتی ہیں، جب دلہن آتی ہے تو اپنا قدم گھر کے اندر رکھتی ہے، داہنا قدم پہلے دروازے سے داہنا قدم رکھتی ہے اندر، اور روایت میں بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو یا مسجد میں داخل ہو تو اپنا داہنا قدم آگے رکھو، اور جب آپ دست کے لیے جاؤ یا کوئی خروج کا مسئلہ ہو، ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو داہنا قدم آگے رکھو، گھر میں داخل ہو داہنا قدم رکھو۔ بہت سی روایتیں ہمارے یہاں گھر میں داخل ہونے کے لیے، گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، قل اللہ کی سورت پڑھ کے داخل ہو تاکہ گھروں میں برکت نازل ہو، اور جو کچھ الٹے سیدھے خیالات گھروں کے اندر پائے جاتے ہوں وہ تمہارے گھر سے دور ہو جائیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کہاں قدم کیسے رکھیں۔ بہرحال تو جناب فاطمہ کلابی آ گئے، اور آنے کے بعد قدم رکھا۔ دنیا قدم رکھتی ہے، جناب فاطمہ کلابیہ نے سیدہ کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھا۔ تاریخ لکھتی ہے اپنی پیشانی کو سیدہ کے چوکھٹ پہ رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھر میں تربیت پانے کے لیے آ گئی جو کائنات کی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس میرے عزیزو، اب دیکھیں یہ جناب ام البنین آ گئی۔ اللہ نے ام البنین کو 4 بیٹے دیے۔ عباس کی عظمت کیا سمجھے گی دنیا، سمجھ بھی نہیں سکتی۔ جناب ام البنین کو 4 بیٹے دیے، جیسے علی 4 میں الگ، توجہ کریں، جیسے علی کو بھی اللہ نے، دیکھیں آپ جناب علی کے بھی، مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب کے 4 بھائی، یعنی خود علی اور 3 جعفر، طالب اور عقیل، ہے نا، 3 بھائی اور مولا کائنات چوتھے۔ ایسے ہی مولا عباس کے بھی 4 بھائی، مولا عباس اور 3 بھائی اور، غور کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی مرحلہ اور یہاں بھی یہی مرحلہ۔ وہاں بھی 3 بھائی ہونے کے باوجود بھی جو کمال علی کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں، یہاں بھی 4 بھائیوں کے باوجود جو کمال حضرت عباس کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ ارے عزیزو کہاں تک بات کروں، اتنا طیب و طاہر آغوش تھی کہ اللہ نے جناب ام البنین کی آغوش میں چاند اتار دیا، ہے نا۔ ہاں دیکھیں، ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر بن جانا بڑا آسان ہے، انجینئر کے گھر میں انجینئر بن جانا بڑا آسان ہے نا، مولوی کے گھر میں مولوی بن جانا بڑا آسان ہے، بدصورتوں کے درمیان خوبصورت کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن عباس بدصورتوں کے درمیان خوبصورت کہلانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ عباس اس قمر بنی ہاشم کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں پہلے سے آفتاب رسالت موجود ہے، مہتاب امامت موجود ہے، ارے خلق کا آفتاب موجود ہے، سخاوت کا آفتاب موجود ہے، جہاں پہلے ہی سے اخلاق و اطوار و افعال و افعال و کردار کے آفتاب موجود ہو، اس خاندان میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوا دینا یہ عباس ابن علی کا کمال ہے، یہ عباس ابن علی کا کمال ہے۔ قمر بنی ہاشم یہ لقب دیا ہے، دو ہیں، ایک عباس اور ایک زینب۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا آپ سے کہ جناب زینب جناب عباس دونوں کو لقب ملا بنی ہاشم کے نام سے، ان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، ان کو عقیل بنی ہاشم کہا گیا۔ نہ ان کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب ہے، دنیا قاصر ہے اس بات سے کہ ان کے جواب لا سکے۔
میرے پاس کچھ نوجوانوں نے میسج کیا کہ مولانا جنگ صفین تھوڑی سی ضرور پڑھ دیجیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کہاں تک آپ کی خدمت میں وہ پیغامات لاؤں. خدا کی قسم آج دن ہے مولا عباس کا, لہٰذا ان بچوں اور نوجوانوں کے دل کو توڑ بھی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ صفین بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات رہ جائے اور ان کی بھی بات رہ جائے, کسی مومن کا دل خوش ہو جائے مولا عباس کے فضائل سن کے. تو کیا کہنے آپ عزیزو, مولا کائنات غالب کل غالب نے عباس کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ بڑے سے بڑا جنگجو کیوں نہ سامنے ہو وہ عباس کے مقابلے میں رکنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے حضرت عباس کو باغ کی نگہبانی پہ رکھا اور کہا کہ عباس یاد رکھنا اس چہار دیواری کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہونے پائے. 3 دن تک عباس رہے وہاں پہ. تیسرے دن ایسا ہوا ایک گھوڑ سوار آگے بڑھا, آگے بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. عباس کہہ رہے ہیں رک جا رک جا رک جا, تجھے نہیں پتا میرے بابا علی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس چار دیواری کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ آنے والا رکتا ہی نہیں ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. عباس نے تلوار چلائی, نکالی, تلوار کا حملہ کیا, ادھر سے اس نے بھی جوابی حملہ کیا, ایک دوسرے میں چلتا رہا حتیٰ کہ مولا عباس دیکھتے گئے کہ یہ تو تلوار کا انداز وہی ہے جو مجھ سے پہلے بھی چل کے سکھا رہی تھی. ارے بے ساختہ تلوار چلاتے چلاتے جب کچھ نہ ہوا تو ایک مرتبہ آنے والے نے ایک حملہ کیا, تلوار گر گئی اور وہ واپس چلا گیا. توجہ ہے نا میرے عزیزو, بعد میں جب پتا چلا تو مولا عباس کو پتا چلا کہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا, یہ میرے بابا علی تھے جو مجھے ایک ایسا فن سکھانے آئے تھے کہ جو دشمن کے اوپر آخری حملہ کیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور کریں آپ کتنے سال کے ہیں, 14 سال کے, 13 سال کے. جنگ صفین, چہرے پہ نقاب ڈالا, جاؤ میرے شباہتوں کے مالک جاؤ. اب یہ بہت ساری روایتیں یہاں پہ ہیں. علی نے وہاں پہ اعلان کیا اپنے تمام فوجیوں میں کہ تم میں ہمارے بیٹوں میں سے کون تیار ہے جو جنگ صفین میں مقابلے پہ جائے. سب سے پہلے حسن و حسین ایک ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہیں, اس لیے کہ امامت کے دہن سے نکلے ہوئے جملے کی اطاعت حسن و حسین پہ بھی واجب ہے. حسن و حسین نے قدم آگے بڑھائے. ہمارے حسنین علیہ السلام جب آگے بڑھے تو مولا نے انہیں روک دیا, رک جاؤ, تم مباہلے سے نبی کے بیٹے ہو گئے ہو, میں نے اپنے بیٹوں سے کے لیے کہا ہے. اتنے میں مولا کے 3 اور بیٹے تاریخ نے لکھے ہیں کہ جناب عون آگے بڑھے اور آواز دی کہ مولا بابا مجھے اجازت دیجئے, میں ابھی جا کہ ان کا اس فتح کر کے آتا ہوں. کہا کیسے کرو گے, کیا کرو گے؟ کہا مولا مجھے 1300 1,500 کا لشکر دے دیجئے, 1,500 کا لشکر, 13 گھوڑے اور اتنے یہ اتنے وہ دے دیجئے مجھے تاکہ میں انہیں فتح کر کے آ جاؤں صفین کو. مولا نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا اذان صبح ہو گئی ہے, اذان مغرب پہنچے گی نہیں کہ مولا میں صفین فتح کر کے آ جاؤں گا. کہا اتنا وقت نہیں ہے صفین کو فتح کرنے کے لیے میرے پاس, کوئی اور ہے؟ دوسرا بیٹا آیا, اس نے بھی اپنا سوال کیا. مولا نے کہا اتنا وقت نہیں ہے. اے عباس, عباس آگے بڑھے. ارے ایک مرتبہ جیسے ہی عباس آگے بڑھے, ایک مرتبہ شجاعتوں کے خدا نے سخاوتوں کے قدم پہ ہاتھ رکھا. آقا اجازت دے دو, خدا کی قسم جانے دو. ارے چند لمحوں کی دیر نہیں ہوگی کہ ہر جگہ سے آواز آئے گی الحفیظ و علامان. حسین نے جناب مولا کائنات نے جناب عباس کو اجازت دی, زرہ پہنائی, تلوار پہنایا, اپنا امامہ رکھا, اپنی ردا دی, اپنا گھوڑا دیا, اپنی تلوار دی. یہ بھی تاریخ میں منفرد انسان ہے جسے عباس کہا جاتا ہے, جسے علی کا امامہ بھی مل گیا, علی کی قبا بھی مل گئی, علی کا گھوڑا بھی مل گیا, علی کی تلوار بھی مل گئی. کوئی ایسا نہیں ہے جو عباس کو, کیوں؟ اس لیے کہ علی کی تلوار اس لیے علی نے دی, علی کا امامہ اس لیے علی عباس کو دیا تاکہ یہ 13 اور 14 سال کا بچہ اور جوان اور بہادر جب گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے. اور عباس چلے بھی سوار کیا اور کہا جا میری دعا تیرے پیچھے پیچھے ہے. آواز دی یا علی یہ کیا ہے, دعائیں تو آگے ہونی چاہیے. کہا عباس کو آگے سے کسی سے خطرہ نہیں ہے, پیچھے سے خطرہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پیچھے والوں سے خطرہ ہے. عباس چلے, تلوار کو نیام سے باہر نکالی اور ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا. کسی کو ادھر سے کاٹا, کسی کو ادھر سے, سر اڑنے لگے. میدان میں ایک ہنگامہ ہونے لگا. مولا کائنات نے کہا تھا عباس یاد رکھنا جنگ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے, جب بھی میدان میں پہنچو, کارزار میں پہنچو تو یاد رکھو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حملہ کرنا, دشمن پہ نظر رکھنا, دائیں طرف بھی دیکھنا, میمنہ پہ بھی دیکھنا, میسرہ پہ بھی دیکھنا, قلب لشکر پہ بھی نگاہ رکھنا. اور عباس یہ آخری بات یاد رکھنا, مارنا پہلے والے کو, دیکھنا آخری والے کو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
مارنا پہلے والے کو، نظر آخری آدمی پہ رکھنا۔ عباس تمہاری نظر کے اندر پورا لشکر سمٹ کے آ جائے گا۔ اب سمجھیں کربلا میں عباس نے یہ کارنامہ کیسے کیا تھا، خط کھینچ کے نگاہوں پہ پورا لشکر کیسے روک رکھا تھا۔ یہ علی کی سکھائی ہوئی جنگ کی ترکیب تھی جو صفین میں عباس نے کیا۔ اب جب تلوار سے چلنے لگی، سر گرنے لگے، خون کی ندیاں بہنے لگی، تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ دھوکہ ہو گیا، شرط یہ ہوئی تھی سب آئیں گے، علی نہیں آئیں گے، لیکن یہ تو علی آ گئے، علی آ گئے۔ ارے عزیزو، تاریخ کہتی ہے دشمن نے یہ کھڑا کر کے اپنے تمام سپاہیوں سے پوچھا، تم بتاؤ تمہارے پیچھے کون تھا، تم بتاؤ تمہارے پیچھے کون تھا، تم بتاؤ تمہارے پیچھے کون تھا۔ اور تاریخ کہتی ہے سب، ہر ایک میدان جنگ سے بھاگ کے آنے والا یہی کہہ رہا تھا، میرے پیچھے عباس، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی۔ ارے عزیزو، جب یہ علی علی کی کائنات صفین پر یہ صدا بلند ہونے لگی تو عباس مسکرا کے اپنے بابا کے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اے میرے بابا، یہ دنیا کائنات سے علی علی مٹانا چاہ رہی تھی، آپ کے بیٹے نے پوری صفین میں آج علی علی کا نعرہ بلند کروا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اے میرے بابا، آج دیکھے ہر دشمن کی زبان پہ علی علی ہے۔ جب دشمن علی علی کرنے لگے، خیمے سے ایک گھوڑا نکلا جس پر کائنات کا امیر سوار ہوا، خیمے سے میدان کی طرف چلا، عباس کے گھوڑے کے قریب آیا، اپنے ہاتھ کو عباس کے شانے پہ رکھا، میدان کی طرف رخ کیا، دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے دشمنوں، ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علی آ گیا ہے؟ خدا کی قسم، علی میں ہوں، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ تو میرے خاندان کا آفتاب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ میرے خاندان کا قمر ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ میرا عباس ہے، عباس۔ جنگ فتح ہو گئی، عباس واپس آئے، خیمے میں پہنچے۔ خیمے میں پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ بابا، جنگ بڑی ہی مشقت سے کی ہے اور پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، بابا تھوڑا سا پانی میسر ہو جائے۔ عزیزو، اتنا سننا تھا کہ مولائے کائنات نے پاس بیٹھے مولا حسین کو متوجہ کیا، حسین تمہارا عباس آ گیا، پیاسا ہے۔ ارے کہتے حسین آگے بڑھے، تھوڑا سا پانی لیا، مولا عباس کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا عباس نے ہاتھوں میں لیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہوں گا مولا یہ کیا ہے؟ کہا آج عباس کو پیاس لگی ہے، میرا حسین دے رہا ہے۔ ارے کربلا ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں گے، حسین پیاسا ہوگا، اکبر پیاسا ہوگا، اور محمد پیاسے ہوں گے، سب کے سب پیاسے ہوں گے، لیکن میرا یہی شیر ہوگا، اور اس کے باوجود امتحان الہی ہوگا، اور کربلا کے تپتے صحرا میں سب بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ ہاں جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزو، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا میں پیاس کا عالم کیا تھا۔ میں ہر سال یہ بات پڑھتا ہوں، اور اس سال بھی یہ واقعہ ضرور پڑھوں تاکہ آپ کو پہلے یہ یقین ہو جائے کہ عباس کے دل پر کتنی گرانی تھی۔ عباس اس خیمے میں زندہ رہنا عباس کے لیے کتنا سخت ہو گیا تھا۔ ارے جہاں پیاس اپنے منزل کمال پہ تھی، جہاں ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ چکی ہوں، جہاں زبان میں کانٹے پڑ چکے ہوں، ایسے ماحول میں عباس جیسا شیر اور بہادر زندہ ہو، اور فرات کا پانی سامنے بہہ رہا ہو، اور حسین ساقی کوثر کا بیٹا، زینب ساقی کوثر کی بیٹی پیاسی رہ جائے، یہ عباس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ عزیزو، امتحان کی حد تو تب ہو گئی، امتحان کی انتہا تو تب ہو گئی جب مولائے کائنات کے لال حسین نے اپنے شیر عباس سے ایک جملہ کہا، اے میرے شیر عباس، یہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، اے میرے شیر، ارے یہ بچے گئے تو کہاں چلے گئے؟ اے میرے شیر، بچے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کسی خیمے میں کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ اتنا سننا تھا، مولائے کائنات کے لال عباس اور حسین کے بیٹے علی اکبر
اکبر ایک ساتھ چلے، آؤ چچا چلتے ہیں، بچوں کو تلاش کرتے ہیں، خیموں کے اندر جا جا کے جناب عباس اور جناب علی اکبر تلاش کرنے لگے، کسی خیمے میں کوئی بچہ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ بس آخری جملہ سن لو، پھر مولا عباس کا مصائب سن لو۔ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مولا عباس کے مصائب پڑھ سکوں۔ اے میری شہزادی فاطمہ زہرا، آج اپنے لال عباس کا پرسہ لے لو بی بی، یہ نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ اے ام البنین، اے بی بی، اے شہزادی، آئیے آئیے، آپ کو آپ کے لال عباس کا پرسہ۔ اے بی بی زینب، آئیے، آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ۔ اے بی بی سکینہ، اے سقائے سکینہ کی بھتیجی، آؤ آؤ، آپ کو آپ کے چچا کا پرسہ دے رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ارے اب جو اکبر و عباس ایک خیمے کے اندر پہنچے، جب ہر جگہ دیکھا نہیں ملا تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں چچا، جناب عباس کہتے ہیں میرے لال، آؤ چلو تلاش کرتے ہیں، اس خیمے میں چلتے ہیں جس میں مشک رکھی ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے اکٹھا ہو کے وہاں چلے گئے ہو۔ بس عزیزو، جو منظر اس کائنات کے سقا نے دیکھا، خدا کسی ایسے کو، کسی بھی انسان کو وہ منظر نہ دکھائے۔ جناب عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر اور جناب عباس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ارے مشک کو ہاتھوں میں لیے، اس کے دہانے پہ اپنی گردن رکھے ہوئے آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں العطش العطش العطش۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے نہیں پتا، ارے عباس نے شاید نجف کا رخ کیا ہو۔ اے میرے بابا علی، ارے عباس پہ یہ کیسی مصیبت آئی ہے، یہ عباس کا کیسا امتحان ہے۔ بس عزیزو سن لو، عباس ارے ہر بچے کی آس کا نام ہے، سکینہ کے آسرے کا نام ہے، زینب کے پردے کا نام ہے، حسین کے اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس چلے گئے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی مرثیہ تھا، اے ارے عباس، ارے جب تک تو زندہ تھا ہر تیرے قریب والوں کی وہ آنکھیں چین سے سوتی تھی جو اب بغیر تیرے ارے جاگ جاگ کے گزار رہی ہے۔ بس میرے عزیزو، آخری وقت آ گیا، اب کوئی نہ بچا۔ امام کی خدمت میں مولا عباس آئے، آقا اجازت دے دو۔ حسین نے کہا اے عباس، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ آواز آئی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علم برداری کرتا ہوں؟ اب نہ قاسم ہے نہ ان محمد ہے، اب کوئی بچا نہیں، آقا اجازت دے دو۔ بس میرے عزیزو سن لو، ارے اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا اے عباس، جاؤ پہلے اپنی بہن زینب سے رخصت ہو لو۔ عباس خیمے کی طرف جائے، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے جسم سے روح جدا ہو رہی ہو۔ ارے ایک مرتبہ عباس خیمے میں پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکم کننا، اے بیبیوں تم پر ہمارا سلام۔ عباس آخری رخصت کو آیا ہے، مجھے نہیں پتا سکینہ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی، ام کلثوم کے دل کا عالم کیا ہوا، ارے جناب کلثوم کی حالت کیسی ہوئی، مجھے نہیں پتا کیا کیفیت بیویوں کی ہوئی۔ بس اتنا تاریخ نے لکھا، جیسے ہی عباس نے سلام کیا، ایک مرتبہ بے ساختہ آواز دی جناب زینب نے، اے بیویوں میرے قریب آ جاؤ، اے کلثوم قریب آؤ، اے رقیہ قریب آؤ، اے سکینہ قریب آؤ، اے ام فروہ میرے قریب آؤ۔ ساری بیویاں قریب آ گئی۔ ایک مرتبہ کہا عباس کا حلقہ بنا لو، عباس کا حلقہ بنایا، زینب درمیان میں آئی، عباس کو کھڑا کیا، ایک ہاتھ عباس کے شانے پر، ایک ہاتھ بیبیوں کی طرف، اور آواز دی اے بیبیوں زینب کو معاف کر دینا، ارے مدینے سے چلی تھی تو تمہارے پردوں کے لیے اطمینان لے کے چلی تھی، لیکن جس بھروسے پہ چلی تھی آج وہ بھروسہ جا رہا ہے، زینب کو معاف کر دینا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید
الشہداء کے آخری مرحلہ ہے، بس سن لو عزیزو، گھروں تک روتے جاؤ گے۔ تاریخ کہتی ہے امام کی خدمت میں مولا عباس آئے، آقا اجازت دے دو، مجھے نہیں پتا حسین نے اپنے بھائی کو کیسے اجازت دی۔ حسین کا بھائی چلا، عباس چلے، کچھ پرچم پہ لکھا تھا مٹایا، کچھ دوبارہ لکھ دیا۔ بہن نے خیمے سے دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا کیا لکھ دیا؟ کہا اے بہن زینب، ارے مت پوچھو تو بہتر ہے۔ کہا اماں فاطمہ کے حق کا واسطہ۔ کہا اے بہن پہلے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اب لکھ دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے یہ پرچم اب جائے گا لیکن پرچم دار واپس نہیں آئے گا۔ ارے عباس میدان میں چلے، حسین نے علی اکبر کو قریب بلایا، میرے بیٹے میری آنکھوں کی بینائی کمزور، کمر خمیدہ ہو چکی ہے بیٹے، میرے بیٹے اکبر تم بتاتے رہو میرا عباس کہاں جا رہا ہے۔ ارے اتنا سننا تھا۔ اب اکبر کہتے بابا میرا چچا ارے بہت تیزی سے قلب لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کہا میدان کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا الحمدللہ۔ کہا اے چچا اے بابا میرا چچا قلب لشکر سے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا شکرن للہ۔ آواز دیے میرے لب کیا عالم ہے۔ کہا بابا ایسا لگ رہا ہے میرا چچا نہر فرات کے قریب پہنچ گیا۔ ارے اکبر کہتے جاتے ہیں، حسین کہہ رہے شکرن للہ الحمدللہ۔ اکبر کہتے بابا میرا چچا اب نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ کہا شکرن للہ۔ کہا ایسا لگتا ہے کہ خیمے میں پانی آ جائے گا، ایسا لگتا ہے میرا چچا پانی بھر رہا ہے۔ کہا الحمدللہ۔ عزیزو یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں اے میرے بابا علم واپس آ رہا ہے۔ کہا شکرن للہ، علم واپس آ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ کہتے رہے، ایک مرتبہ اکبر کہتے اے بابا ارے علم دائیں جانب جھک گیا۔ حسین نے دائیں شانے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی اے میرے اللہ عباس کے دائیں شانے کو سلامت رکھنا۔ ایک مرتبہ بائیں شانے کی طرف جھکا، اکبر نے کہا اے بابا علم بائیں جانب جھک گیا۔ حسین نے بایاں بازو پکڑا، اے میرے اللہ عباس کے بائیں بازو کو سلامت رکھنا۔ ارے اب تو اکبر نے عجیب جملہ کہہ دیا، اے بابا علم حج کو لے کھانے لگا۔ حسین کرسی سے اٹھے، سر سے امامہ گرا، عجب جملہ کا اکبر، اے بابا علم گر گیا۔ ارے اتنا سننا تھا، حسین کے سر سے امامہ گرا، زینب کے سر سے چادر گری، ارے سکینہ کے ہاتھوں سے کوزہ رگ گرا۔ حسین آگے بڑھے، حمید کہتا ہے ارے ایسے عالم میں حسین جب چلے، ارے میدان میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے جب گرے تو اٹھے۔ حمید کہتا میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں کچھ تھا، اب دیکھا تو کیا تھا؟ عباس کے کٹے ہوئے شانے تھے، حسین ہاتھوں میں لیے ہوئے آسمان کا رخ کر رہے تھے۔ اے میرے اللہ یہ میرا شیر ہے، یہ میرا غازی ہے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے معبود جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی سبیل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اس روز کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ، تیری آخری حجت کا واسطہ، میرے معبود ہمارے قوم، ہمارے مذہب، ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، بھائیوں میں اگر اختلاف ہو تو ان اختلافات کو دور کر دے، لوگوں میں ایک دوسروں میں محبت پیدا کر۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام بندگان خدا کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود پورا شوب دور ہے، جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے معبود جو مومن و مومنات عزاداری کر رہے ہیں ان سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھ۔ میرے معبود اس کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع۔ اللہم صلی علی محمد۔